3 شرائط پوری کر دیں. جب ان کے لیے یہ 3 ہے تو کسی اور کے لیے سے زائد کیسے ہو سکتی؟ قانون کے لحاظ سے اصل میں یہی 3 چیزیں ہیں. آپ نے اسلام قبول کیا، آپ مسلمان ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کریں. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، حکومت اس کو آپ سے بالجبر لے سکتی ہے. یہی اصول ہے جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان کیا تھا کہ لا اصل فوقہن ولا اکثر منہن. یہ ابوبکر صدیق کی جو بات کوٹ کر رہے ہیں آپ، اس کے بارے میں کیا کہتے عرض ہیں؟ کر رہا ہوں اسی پر کہ چونکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ آپ جہاد نہ کیجیے، تو حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ چھوڑنے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں: ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. ان میں سے مزید کمی میں کوئی نہیں کر سکتا. بڑا اہم سوال ہے. تاریخ کے ہم سب کچھ نہ کچھ مطالعہ تو کرتے ہیں. اسلامی تاریخ میں کہ خاص طور پر خلفائے راشدین نے کس طریقے سے ان 2 چیزوں کے علاوہ، کیونکہ 2 چیزوں پہ تو یقیناً آپ دونوں کا اتفاق ہے، اس کے علاوہ سزائیں کچھ دی ہیں لوگوں کو، یا مجبور کرا ہے کہ لوگ اس طرح کے جیسے حج کرنے کے اوپر فورس کیا، کیونکہ حج تو بڑا لازمی سا رکن ہے. اس پہ حدیث بھی ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا وہ یہودیوں آپ کے اس پر غور فرمائیے کہ کیا حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ میری استطاعت کا جائزہ لے اور اس کے بعد مجھ سے کہے کہ تمہیں لازماً حج کرنا ہے؟ وہ گھر میں آ کے مداخلت کرے اور کہے کہ تمہیں روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا؟ ان تمام امور میں کوئی مداخلت تاریخ نہیں میں کر کیا اس سکتی. طرح کا کوئی وہ میرے لیے جہاد کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نہیں بنا سکتی، مجھے روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی. میں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے چھوٹ حاصل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا. ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ 2 ایجابی احکام ہیں جن کو نافذ کر سکتی ہے. باقی صرف وہ منکرات ہیں جو جرم کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. ان میں اگر کسی نے وراثت کے قانون کی خلاف ورزی کیا تو حق مارا ہے، اسی میں جو میرے ذہن لہٰذا میں اس کو سزا دی جائے گی. سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے، اس میں امر بالمعروف کا حکم نہیں ہے بلکہ نہی عن المنکر کا حکم ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہو وہ ہاتھ سے روک دے. ڈاکٹر صاحب جو سوال رہ گئی ہماری بات کہ تاریخ کے حوالے سے آپ کچھ سپورٹ کریں گے کہ صحابہ کرام نے اس حکم کو کس طرح امپلیمنٹ کیا، جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے؟ شراب کی پی ہے اس کو کوڑے لگائے گئے. صرف یہ تلقین وہ تو نہیں ہے کہ منکرات شراب پہ تو وہ کہہ رہے یہ تو ہیں، جرائم میں منکرات سے- پہ تو یہ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ بات آپ دونوں جرائم نہیں میں کہہ سے رہے ہیں. اچھا جب جرم ہوگا تو سزا دی جائے گی، دنیا کی ہر حکومت امر دیتی ہے. بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر تو آتا ہے عربی زبان میں مشورے کے لیے اور حکم کے لیے. ٹھیک. عام حالات میں ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں تو حکم دے گا. مجھے آپ پر تو کوئی اختیار نہیں، میں کہہ سکتا ہوں بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. کہ اپنے گھر کے اندر میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ زبردستی بھی کہوں گا کہ روزہ رکھو تم. اسی طریقے سے حکومت کا کام جو ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر کو روکنا قوت کے ساتھ. لیکن وہ جو روایت ہے اس میں تو صرف نہیں عن المنکر کا ذکر، اگر میں کس میں؟ غلطی نہیں کر کس رہا، میں؟ وہ جو سعید ابن مسیب کی غالباً نہیں روایت وہ ہے تو رضی یہ اللہ ہے عنہ. نا کہ اس میں فرمایا گیا کہ اس کے 3 درجے ہیں. اچھا. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی منکر کو دیکھے وہ اپنی طاقت سے، قوت سے اس کو روکے. فلم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے. فلم یستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانے نفرت رکھے. یہ عام حالات میں ہے. لیکن جس آیت کا حوالہ دیا ہے غامدی صاحب نے وہ ہے ریاست کا معاملہ. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہاں پر اب تنفیذ ہے، بھلائیوں کی تنفیذ کی جائے گی. ہاں اخلاقی چیزیں بلند سے بلند ہوتی ہیں. اب یہ کہ زکوٰۃ تو آپ سے لازم لے لی جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کو تلقین ہے ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ. یہ بات بہت غلط کہہ رہے ہیں کہ سوائے زکوٰۃ کے کوئی شے ہے ہی نہیں اسلام میں. ذرائع اور ٹیکس، امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس جو ہے خلافت راشدہ میں موجود تھے. زکوٰۃ تو ایک خاص کام کے لیے ہے، سوشل جسٹس کے لیے اور سوشل سیکیورٹی کے لیے، کہ غریب اور امیر کا جو فرق ہے اس کو گیپ کیا جائے. زکوٰۃ اس لیے ہے. باقی تو یہ کہ ایک شہر کے اندر سڑکیں بنانی ہے، سڑکیں چلانی ہے، اس کے لیے وہاں پراپرٹی ٹیکس لیا جائے گا. یار صاحب یہ ہمارے ساتھ میں پروگرام کا موضوع نہیں، لیکن پھر بھی مختصراً پلیز. جی میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خلافت راشدہ میں مسلمانوں پر زکوٰۃ کے علاوہ ایک پائی کا ٹیکس کبھی عائد نہیں کیا گیا. جتنے باقی ہیں، کتاب الخراج موجود ہے، کتاب الاموال موجود ہے، آپ ایک ایک سطر پڑھ جائیے اس کی. میری زندگی اس کو پڑھنے میں گزری ہے اور سمجھنے میں گزری ہے. ایک بھی ایسا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے کرنے اول میں اور اس کے بعد کسی قسم کا زکوٰۃ جو لگایا گیا تھا، جی محصول مسلمانوں پر وہی 2.5% لگایا گیا، یعنی وہ بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں کے اوپر ایکسپورٹ، گاؤں ایک شہر میں کوئی باہر سے چیز آ رہی ہے اس کو ذرائع کہتے ہیں، وہ صرف غیر مسلموں سے لیا گیا. اچھا، یعنی غیر مسلموں سے زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس لیے گئے. آپ کہتے ہیں کہ لیا گیا. آپ نہیں ایگری کر رہے ہیں اسٹار صاحب، ان کی بات پہ آپ نہیں ایگری کر رہے ہیں. تاریخی طور پہ کس ریفرنس سے وہ ہمیں دوسرے ٹیکسز بھی لگ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی وقت حکومت یہ محسوس کرے، فقہا کا اتفاق ہے کہ جو ہمارے غرباء ہیں ان کی بنیادی ضروریات ہم صرف زکوٰۃ کی رقم سے پوری نہیں کر سکتے،
تو زبردستی زکوٰۃ سے زائد بھی وصول کی لی جا سکتی ہے، یس ڈیفینیٹلی، غلط نہیں ہوگا لیکن اس میں اسلام جو ہے دور رسالت و خلافت راشدہ ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہے، تو اس کے حوالے سے آپ فرمائیں وہاں کہاں پہ؟ اس میں وہاں یہ اس لیے کہ ہو رہا تھا معاملہ ٹھیک، زکوٰۃ سے ضروریات پوری ہو رہی تھی، اور چونکہ ساتھ ہی اخلاقی تعلیم یہ دی گئی تھی کہ زکوٰۃ و صدقات مت لو، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے یہ زکوٰۃ و صدقات، لہذا لوگ جو ہیں وہ بالکل آخری حد کے اندر جو ہے وہ مانگتے تھے ورنہ نہیں مانگتے تھے. تو چونکہ زکوٰۃ سے وہ ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی تو کوئی اور ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی. لیکن مثلاً کاروبار ہے، منڈی چل رہی ہے، سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کے اوپر ذرائع ایکسپورٹ امپورٹ یہ تھے خلافت راشدہ میں. جی بہرحال میں یہ عرض کرتا آپ کا ہوں نقطہ نظر یہ کہ نہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے. کسی جگہ پر، بلکہ حال یہ ہے کہ ہمارے جو قدیم فقہا ہیں وہ اس معاملے میں بحث کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی ایمرجنسی کی حالت میں یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں. اس میں ابن حزم کا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا، اب آئے ہیں اس پر، یعنی اس سے پہلے آپ میں عرض کروں کہ categorical تھے کسی کہ ایمرجنسی کوئی کی حالت میں اس مطالبہ کا نہیں حق حاصل ہے یا نہیں. ایمرجنسی کیا، کسی غریب کا حق دلوانے کے لیے، اور وہ بھی ابن حزم اس کے قائل ہے. باقی لوگ اس معاملے میں بالکل واضح ہے، بلکہ پہلے دور میں تو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس عائد کرنے والی حکومت ہے تو وہ غیر اسلامی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود مقرر کر دی ہے. یہ ذرائع وشور جن کا ذکر آتا ہے، آپ پڑھ لیجئے کتاب الخراج ساری کی ساری، اس میں امام ابو یوسف نے سب کو جمع کر دیا ہے. کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تصور نہیں اس بات کا. اچھا، خیر یہ ایک الگ بحث ہے میرے نزدیک، میں ہے سب کہ سے اس طرح بڑے کے ٹیکس کا معاملات ذکر میں کر دوں. اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے. میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ بعض لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور حکومت کے خزانے کو بھرنے کے لیے بعض عمال ان پر جزیہ عائد کیے رکھتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زائد ٹیکس لگانے کی اجازت موجود ہے تو پھر تو مسلمانوں پر اس کے بعد لگایا جا سکتا تھا. انہوں نے اس کے بعد اس کو بنا کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، خدا کے دائی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جزیے کو ختم کرا دیا. کسی مسلمان کے اوپر اس کے بعد یہ سوال نہیں تھا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے مسلمان پر جزیہ نہیں ہے، مسلمان ہو گیا تو جزیہ ختم. تو حکومت کو ضرورت نہیں نا پھر، وہ تو کرتی کہ وہ جزیہ ان سے لینا بند کر دیتے، کوئی اور ٹیکس عائد کر دے. مسلمانوں سے لے کے اس میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ دونوں حضرات کا نقطہ نظر سامنے آ میں گیا. آپ کے سامنے ان فی المال حسن سب سے سے زکوٰۃ کے بارے میں میں یہ عرض کر دوں کہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرنے دینے کے بعد یہ خیال نہ کرو کہ اللہ کے حقوق ختم ہو گئے ہیں. رشتہ داروں کے، اعزاء کے، اقربا کے انفاق کے معاملے میں حقوق اسی طرح تمہارے اوپر موجود ہے. دیکھیے ایک مثال ایک ہے ریاست کا حق اور ایک ہے فرد کے اوپر. وہ جرم بن جاتا ہے. ایک ہندو غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو جزیہ ختم، پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی. ٹھیک، لیکن اس کی زمین جو اس کے پاس چھوڑ دی گئی تھی وہ خراجی رہے گی. وہ چاہے اسلام لے آئے، اس کی زمین جو ہے عشری نہیں ہوگی، ملکیت ہی نہیں ہوگی، وہ حکومت کی جو ہے ملکیت رہے گی، حکومت اس سے خراج دے گی. حسبہ بل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر اسرار؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو قباحت والی ہو. وہی جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ادارہ جو ہے، اول تو نارمل ادارہ ہمارے ہاں عدالتیں ہیں، پولیس ہے، یہ ہے وہ ہے، معاملات کا. اس کا کانٹینٹ کیا ہے، کیا اس میں بیان کیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک ایڈیشنل ادارہ قائم کیا گیا ہے، جیسے ہمارے ہاں محتسب کا ادارہ ہے، مرکزی محتسب ہے. اس کے علاوہ ایک اور ادارہ قائم کیا جائے. یہ اصل میں سعودی عرب کے اندر ایک محکمہ ہوتا تھا، ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ اس کا چربہ ہے. ابھی بھی ہے غالباً. وہ ہے لیکن اب بالکل غیر مؤثر ہو چکا ہے. پہلے اس کی ایک حیثیت تھی، ابھی کافی انیکٹیو ہے وہ، جو اب انیکٹیو ہے. جی. یہ کہ اب ذہن لوگوں کے بہت بدل گئے ہیں. تو اسی طرح کا ایک وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. باقی چونکہ پہلے آپ نے نہیں بتایا تھا تو میں اس کا مطالعہ کر کے تو نہیں آیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا ادارہ بنانا میرے نزدیک نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قانون ہے. البتہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس شخص کو آپ آن دی اسپاٹ اتھارٹی دے رہے ہیں، کیا اس کو یہ حق ہے کہ فیصلہ کرے کہ یہ منکر ہے؟ یہ غلط ہے. ایک سپاہی ہے، ایک اس سے اوپر کا افسر ہے، وہ طے کرتا ہے کہ یہ منکر ہے، اس کو میں نے روکنا، طاقت سے روکنا. یہ غلط ہے. آپ اس کے اوپر لیجسلیشن کیجیے، اس کی لیجسلیشن کے تحت اس کو نافذ کیا جائے. یعنی پہلے ہماری جو مقننہ نہ ہے، نہیں مطلب صوبائی بھی ہو سکتی ہے. صوبائی جو ہے، کوئی ایسے اصول ہو سکتے ہیں جن میں بھی صوبائی جو ہے وہ فیصلہ کرتے، اس میں سب جو بھی پروونشل آٹونومی ہے اس کو مطلب استعمال کرتے. فرض کیجیے کہ یہ تو خیر اعلان برات کرتے ہیں، ہم طالبان نہیں ہیں، لیکن ایم ایم اے اگر فیصلہ کرتی ہے کہ کسی عورت کا کھلے چہرے کے ساتھ بازار میں آنا، سڑک پر آنا جائز نہیں، قانون بنا دیں. سعودی عرب میں جیسے قانون سعودی ہے. عرب میں، جی ہاں، وہاں اتنا بڑا ملک ہے دنیا کا اور اس وقت بہت متمدن بھی ہو